قرآن کے محافظ ہیں، کیونکہ پہلے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ قرآن کریم کے دشمنان موجود ہیں، خصوصاً ہمارے یہ موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، ویب سائٹوں کے زمانے کے اندر انہوں نے ایسی محنت کی کہ قرآن کریم کو قرآن کریم کی آیات کو بدلی جائے، زبر زیر بلند کو بدل کیا جائے، قرآن کریم کے الفاظ کو بدلے جائے، لیکن وہ بدل نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے اندر مصلحت، پیار، محبت ارے ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہے، تو ان تمام بہت سارے پہلو کے مطابق تو پروگرام کے اندر بچوں سے بھی آپ نے سنا، اور اسی طریقے سے یہ جو میں نے 2-3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جو کہی ہے اس کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہی ہوئی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمر، عین، میم، را اور واو، اس کو پڑھتے ہیں عمر، کشمیری اس کو پڑھتے ہیں امرو، وہ سمجھتے ہیں واو ہے آگے اس لیے امرو نہیں، عمر۔ اور اگر بغیر واو کے ہے تو یہ ہے عمر، یہ ہے عمر میں واو نہیں ہوتا ہے، عمر میں واو ہوتا ہے۔ عمر ابن عاص، عمر ابن عبداللہ، تو یہ عمر نام ان کا ہے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اور ایک صفت ان کے اندر تھی، وہ صفت ہے صفت سخاوت، صفت سخاوت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی، بولتے رہے السخی قریب من اللہ، سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سخی اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ قریب من الناس، سخی لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے بالکل قریب، یعنی ادھر موت آئی اور ادھر جنت انتظار میں ہے۔ بعید من النار، اور جہنم کی آگ سے بہت دور، جہنم کی آگ سے بہت دور۔ والبخیل بعید من اللہ، اللہ کی نظروں سے بھی گرا ہوا۔ بعید من الناس، لوگوں کی نظروں میں بھی گرا ہوا۔ بعید من الجنہ، جنت سے بہت دور۔ قریب من النار، بس مرنے کی بھی دیر ہے اور جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور آگے کا جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَسَخِيٌّ جَاهِلٌ وَلَسَخِيٌّ خَيْرٌ مِّن بَخِيلٍ عَابِدٍ، وہ جاہل جو سخی ہو، وہ جاہل جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس پڑھے لکھے انسان سے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے جو بخیل ہو۔ اب یہ بچہ جو ہے بہت سخی تھا، ان کی سخاوت کا ایک انداز تھا۔ کہتے ہیں جب عرب میں قحط نازل ہوا تو یہ اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور روٹیاں پکوا کر پھر اس کا ایک خاص سالن بناتے تھے، ایک خاص ڈش تیار ہوتی تھی جسے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ ہم لوگ چاول کھانے والے لوگ ہیں اس لیے بات سمجھتے ہیں، جو روٹی کھانے والے وہ سمجھتے ہیں سرید کس کو کہتے ہیں۔ گوشت کے شوربے میں روٹیوں کو چور کر پھر اس میں لذت جو ہوتی ہے اور وہ جو سالن بنتا ہے، وہ ڈش کتنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا فضل عائشہ کسائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، حضرت عائشہ کو تمام اور عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ وہاں ہمارا وازوان کہیں نہیں آیا۔ سرید بہت مقوی غذا ہے، بہت زود ہضم ہے، اس لیے اس کی تعریف کی گئی۔ یہ جو چورا کرتے ہیں نا، چورنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حشم یحشم، چورنا، اور چورنے والے کو کہتے ہیں ہاشم۔ نام کیا تھا؟ عمر، اور چورنے والا، چورنے
کہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسی کام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ نوجوان چورنے والے کے نام سے ہاشم کے نام سے مشہور ہوا. اصل نام ہاشم نہیں ہے، اصل نام ہے ان کا عمرو، اور ہاشم ان کا لقب ہے. عمرو العلا حشم السرید لقومہ وأہل المکہ مصنطون بقحط. کہ عمرو العلا بڑے پائی کے عمر نے اپنی قوم کے لیے اس وقت سرید تیار کی جبکہ ان کی قوم فاقے سے بدحال تھی. ان کی صفات بیان کی گئی ہے. یہی وہ پہلا بندہ ہے جس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے راستے کو پرامن بنا دیا. یہ 2 سفر کرتے تھے، شام کا اور ادھر جو ہے یمن کا سفر. راستے میں ڈاکے پڑتے تھے. یہ بندہ گیا ہے، اس نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کہ ہم خادم ہیں حرم مبارک کے، اس لیے ہمارے قافلوں کے ساتھ چھیڑا مت کرو، باقی رہا تمہارا معاملہ وہ ہم خود ہی دیا کریں گے. یہ امن قائم کرنے والے یہی ہیں. 2 سفر جو متعین کیے اسی بندے نے کیا کہ ملک شام کا سفر تم کب کرو گے اور یمن کا سفر تم کب کرو. گرمیوں میں شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے. یہ سارا اسی ہاشم کا کیا ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک خاص مقام ہے. لہذا سیرت بھی یہی سے شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت قیصر روم نے جب ان کی صفات سنی اور ان کو دیکھا، ان کے چہرے مبارک کو دیکھا، تو اپنی بیٹی پیش کی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. اس نے اپنی بیٹی پیش کی. حضرت نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ہاشم کے چہرے انور پر نبوت کا نور چمک رہا تھا، اس لیے اس بندے نے پہچانا. اس کے علماء نے ان کو بتایا یہ وہ بندہ ہے، اس کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. وہ اپنی بیٹی اس لیے دینا چاہتا تھا تاکہ یہ نور اور یہ برکت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے. وہ عیسائی تھا. حضرت نے قبول نہیں کیا. پھر ان کا ایک سفر ہوا ملک شام کا. یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں چند روز ٹھہرے. وہاں ایک عورت پر ان کی نظر پڑی جو با حیا بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی. خوبصیرت بھی تھی اور خوبصورت بھی. کوئی خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، اس کو کہیں گے نور علی نور. خوبصورت ہو لیکن خوبصیرت نہ ہو، اس کو شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. یہ خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی تھی. حضرت ہاشم نے معلوم کرایا کہ کیا یہ عورت جو ہے یہ شادی شدہ ہے یا ابھی کنواری ہے. معلوم ہوا کہ یہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے. حضرت نے اپنا پیغام دیا. جو ہی پیغام پہنچا تو وہ خوش ہو گئے کہ کوئی چھوٹے خاندان کا فرد نہیں ہے، یہاں ان کی شادی ہوئی. اس عورت کا نام تھا سلمہ. تو ہاشم کا نکاح ہوا سلمہ کے ساتھ، اور وہاں دعوت بھی انہوں نے کی مدینہ منورہ میں. پورے اوس اور خزرج کے سرداران اس میں شامل تھے، بڑے خاندان کے لوگ، وہ سارے اس نکاح میں شامل تھے. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. لیکن شان اور رب کی عجیب ہے. یہ بندہ مدینہ منورہ سے شام چلا گیا. ادھر عورت حاملہ ہو گئی، یہ شام چلے گئے اور شام میں ان کا انتقال ہوا. چھوٹی سی عمر اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. یہاں سے امتحانات شروع ہو گئے. اس عورت کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ باپ سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اس کے چند بال سفید تھے، جیسے وہ پیدائشی بال ہوتے ہیں جن کو جڑول کہتے ہیں، عام زڑ کہتے ہیں کاشر پر. تو وہ بالوں میں کچھ سفیدی تھی. عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں شیبہ. اس بچے کا نام رکھ دیا شیبۃ الحمد. یہ شیبۃ الحمد یہ ہاشم کی اولاد ہے. حضرت سلمہ کا لخت جگر ہے. یہ شیبۃ الحمد مدینہ منورہ میں پلا بڑا، یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا. غربت کے آثار اس پر نمایاں تھے. یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا. وہ ہمارے یہاں مثال ہے، کہتے ہیں اگر ڈبہر سن کہیں ایسے سن تو ایسے نشان. جو چتکبرا ہوتا ہے نا، سفید اور کالا گھوڑا، اس کی اولاد میں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو داغ ہوگا. اس لیے نسل در نسل کچھ نہ کچھ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں. اس بچے کے اندر بھی صفات تھی، بڑی عجیب صفات.
ایک دن یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن بہادروں کے بچوں کا کھیل بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے بچے نہیں جو ویڈیو گیم کھیلتے ہوں اور جو پب جی کھیل کھیل کر اپنی زندگیاں دیتے ہوں۔ یہ پب جی کھیلنے والے نہیں تھے، یہ تیر انداز بچے تھے۔ یہ تیر اندازی کر رہا ہے اور ایک مکہ مکرمہ کا حارثی قبیلے کا ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بچہ جب تیر چلاتا تھا وہ سیدھا نشانے پر لگتا تھا، پھر یہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا تھا میں ایسے خاندان کا فرد ہوں جن کے شایان نشان یہی ہے کہ ان کا تیر سیدھے نشانے پر لگے، نشانے سے نہ ہٹے۔ یہ بندہ اس کو دیکھتا رہا، پھر قریب بلایا، کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا شیبۃ الحمد۔ کہا ابو کا نام؟ کہا ابن ہاشم۔ جو ہی اس نے ہاشم کا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے سردار کا بیٹا اور یہاں غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس کے چچا کا بہت قریبی دوست تھا۔ واپس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آیا، سیدھے اس کے چچا کے پاس گئے اور اسے بڑا لعن طعن کیا کہ اللہ کے بندے تمہارا بھتیجا وہاں غربت کی زندگی گزار رہا اور تم ہمیں یہاں سرداری دکھا رہے ہو۔ اس نے بھی قسم کھائی کہ میں تب تک بیٹھوں گا نہیں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا۔ اس کا نام تھا مطلب، اس کا نام تھا یہ مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا حضرت سلمہ کے پاس اور سلمہ سے درخواست کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آیا ہوں، کون ماں اپنے بیٹے کو دے گی؟ لیکن ماموں وغیرہ نے سمجھایا ہوگا کہ آج یہ وہاں سے لینے کے لیے آئے ہیں، کہیں کل ایسا نہ ہو ہمیں یہاں سے بھیجنا پڑے، بہتر ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ اپنے بچے کو لے کر آیا، اونٹ پر سوار تھے، 8 دن کا سفر تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ادھر سے اکیلا گیا تھا اور ادھر سے کسی بچے کو لایا، اور وہ بچہ بھی کوئی شاہی خاندان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ غربت کے آثار تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ھذا عبد المطلب، مطلب اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر آیا ہے۔ اور کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ مطلب نے خود کہا ھذا عبدی، میں غلام کو لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو اس حالت میں دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ میرا بھتیجا ہے۔ گھر پہنچا، غسل کیا، اچھے سردارانہ کپڑے پہنے، پھر خانہ کعبہ کے پاس طواف کیا، پھر اعلان کیا لوگوں سنو یہ شیبۃ الحمد ہے، میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا۔ لیکن ہمارے یہاں مشہور مثال ہے دبا بان ہتس دمو ٹھانڈ ہت ہتس کیا، جو بات منہ سے نکل گئی اس کا کیا کریں گے؟ برتن پہ تو آپ ڈھکن رکھ سکتے ہیں لیکن منہ کو آپ تالا۔ نام مشہور ہو گیا عبد المطلب، ورنہ یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ شیبۃ الحمد ہے۔ اس لیے کتابوں میں آپ پڑھیں گے، بڑی کتابوں میں شیبۃ الحمد، لیکن مشہور جب آپ سیرت کو بیان کریں گے، سلسلے نسب کو بیان کریں گے، وہاں ملے گا عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب اللہ نے اس کے اندر بڑی صلاحیتیں دی تھی، اور یہ والد سے بھی 4 قدم آگے سخاوت میں تھا۔ ان کا لقب پڑ گیا تھا مطعم الطیر، کہ یہ زمین والوں پر ہی صرف سخاوت نہیں کرتا، یہ آسمان والوں پر بھی سخاوت کرتا، یعنی پرندوں پر بھی سخاوت کرتا ہے۔ ایسا سخی بندہ، ایسا سخی نوجوان۔ پھر یہ نوجوان جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور بڑے ہو کر پورے قریش خاندان نے اس کو اپنا سردار بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی۔ جب سرداری آتی ہے تو فکریں بڑھ جاتی ہیں، جب ذمہ داری آتی ہے تو فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ مسجد کا پریزیڈنٹ مسجد کے مقتدیوں کا خادم ہوتا ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جس دن یہ تصور پریزیڈنٹ صاحب کو آ جائے کہ میں اس مسجد کا خادم ہوں، اللہ کی قسم اس دن سے مسجد کے معمولات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ ذہن میں رہے گا میں پریزیڈنٹ، میں وائس پریزیڈنٹ، میں چیئرمین، جب سے یہ عہدے بٹنے لگے تب سے ہماری مسجدیں ویران سی ہونے لگیں۔ اور یہ پیشن گوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا مساجدہم عامرۃ، آخر زمانے کی مسجدیں بڑی تعمیر شدہ ہوں گی، لیکن وہی خراب من الہدا، ہدایت اس میں بالکل بھی نہیں ہوگی، ہدایت کی کمی ہو جائے گی۔ مسجدیں عالی شان تعمیر ہوں گی لیکن ان مسجدوں میں وہ روحانیت نہیں ہوگی۔ مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی۔ اسے فکر ہو گئی، کس چیز کی فکر ہو گئی؟ فکر یہ ہوئی کہ میری قوم پانی کی قلت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے،
ترس رہی ہے، ان کو کہیں سے پانی میسر آ جائے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے انہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمزم کا کنواں تو وہیں پڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ سے چند قدم کے فاصلے پر زمزم کا جو انعامات ہیں انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں وہ سب کا انشاءاللہ مفتی طیب صاحب قاسمی تشریف لائے، ان کو جنت نشیب فرمائے اور جو حیات ہے اللہ پاک صحت سلامتی درازی عمر نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد دعا ہوگی اور دارالعلوم تنتھاریہ کے جتنے بھی فضلاء آج تشریف لائے ہوئے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد مولانا محمد عمران صاحب سے یہی مسجد میں ملاقات کریں عشاء کی نماز کے بعد، حضرت کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہے۔ اب اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے فوری بعد انشاءاللہ اذان، اور اذان کے فوری بعد انشاءاللہ چونکہ سب باوضو ہیں انشاءاللہ نماز ہوگی، اس کے بعد کھانے کا نظم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے یہاں آنے کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، تشریف رکھے اطمینان کے ساتھ، دعا میں شریک ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز حضرت محمد مفتی منیر صاحب کی تشریف لائے ہوں، یہ سند ہے، کپڑوں کا ایک سوٹ ہے، وہ آئے حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں میں عمران صاحب، وہاں غلام ربانی صاحب موجود ہیں، وہاں ذاکر صاحب ہیں، وہاں نثار صاحب ملاقات ہیں، مفتی صاحب شبیر احمد صاحب موجود ہیں، جو علماء کرام حفاظ نظام ہیں وہ اس بچے کے